बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे सब फैंस, सब जितने लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको बहुत सलाम और बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एक बात आपको ज़रूर बताऊंगी कि जो भी मैंने बीच में मुनक़ता कर दी थी वीडियोस बनाना, लेकिन मेरी जो यूट्यूब की वीडियोस से अगर मुझे जो भी पेमेंट रिसीव होती है वो मैं जो है वो उसमें मतलब वो चैरिटी में जाती है। उस पर उन पैसों में मैं कुछ अपने लिए नहीं रखती। सो आई थॉट कि आई शुड टेल यू दिस। मेरा मकसद भी ज़्यादा वीडियोस बनाने का एक तो अल्लाह ताला और आप वसल्लम की पैगाम आप तक पहुंचाना है। दूसरा ये है कि चलो इससे जो मुझे रकम आएगी वो मैं कुछ 2-3 घर हैं जो उनकी हेल्प करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, अल्लाह ताला ही करता है। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे जनाब। बहुत अच्छा लगा आप सबकी बहुत सारी सारे कमेंट्स आए और बहुत सारी अहादीस आप लोगों ने शेयर की। बहुत बहुत ही सुकून मिला, बहुत ही मज़ा आया मुझे कमेंट पढ़ने में। ज़िंदगी में आई थिंक पहली दफ़ा इतना मज़ा आ रहा था क्योंकि हर कमेंट में हदीस थी और शेयर हो रही थी, और हम मतलब जो जितने लोग पढ़ रहे हैं उनको भी नॉलेज बढ़ रहा है, मेरा भी नॉलेज बढ़ रहा है। सो आई थिंक ये सिलसिला हमें करते रहना चाहिए। आपके पास जो जो नॉलेज है, जो जो अहादीस से आप वाकिफ़ हैं, या अगर आपके पास कोई किताबें हैं तो आप शेयर करें। 3-4 लोगों ने बहुत सारी अहादीस भेजी, जिसमें ज़ारा सना का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। मुसलसल काफ़ी सारी माशाल्लाह 5-6 से ज़्यादा अहादीस हैं, जो सारी तो मैं कोट नहीं कर पाऊँगी लेकिन करती रहूँगी वक्तन फ़वक्तन। सो आज मैंने सोचा कि एक शुरू जो है वो उन्होंने जो शेयर की है उनकी एक हदीस पाक से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग नेक अमाल की तरफ जल्दी करो इन आफतों के खौफ से जो सख्त तारीख रात की तरह हैं, जिसमें आदमी सुबह के वक्त मोमिन और शाम के वक्त काफिर होगा। शाम के वक्त मोमिन और सुबह के वक्त काफिर होगा। दुनियावी साजो सामान के लिए आदमी अपना दीन बेच देगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ ताकि सबको इसकी समझ आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग नेक अमाल की तरफ जल्दी करो इन फितनों के खौफ से सख्त तारीक रात की तरह है, जिसमें आदमी सुबह के वक्त मोमिन और शाम के वक्त काफिर होगा। शाम के वक्त मोमिन और सुबह के वक्त काफिर होगा। दुनियावी साजो सामान के लिए आदमी अपना दीन बेच देगा। ये मैंने जब हदीस पढ़ी तो मेरे तो बिल्कुल लिटरली रोंगटे खड़े हो गए। अभी बीच में भी एकदम से पॉज मैंने ले लिया था और ये सोच के मुझे एहसास हुआ कि हम ऐसे ही हैं। हम एक पल में हम मोमिन होते हैं, दूसरे पल में ही हम लिटरली काफिर हो जाते हैं। मतलब शिर्क भी कर लेते हैं, गीबत कर लेते हैं, बहुत सारी बातें इस तरह की हो जाती हैं हमसे। या अल्लाह माफ़ करे नमाज भी पढ़ रहे हैं लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारी जो इनकम है वो उसका ज़रिया क्या है, इसकी ट्रेल क्या चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हलाल हराम अपने बच्चों को नहीं खिलाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो इससे पनाह मांगे कि अल्लाह ताला हमें मोमिन ही रखे। हर किसी में बहुत सारे ऐब होते हैं, मेरे में बहुत सारे ऐब हैं। मुझे तो अपने में बहुत सारे ऐब नज़र आते हैं, मुझे किसी का कोई ऐब नज़र नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वो कहते हैं ना, दायरा है कि टूटता ही नहीं, खुद से निकलूँ तो तुझसे बात करूँ। तो मैं अपने ही गलतियों में और अपने ही आप को सुधारने में लगी हूँ। तो मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकती कि तुम्हारे अंदर ये ख़राबी है, मुझ में क्या ख़राबी है। चले लेट्स डू दिस टुडे। आज हम ये करते हैं कि हम अपनी अपनी बुराई जो है ना वो एक शेयर करते हैं, जो आपको लगता है। हर बंदे को पता होता है कि यार ये मुझ में एक बुराई है। जैसे मुझ में वैसे तो बहुत सारी बुराई हैं, लेकिन मुझ में एक बुराई है जो चेंज नहीं हो रही, जिसकी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। मैं अल्लाह से दुआ भी करती हूँ, आप सब लोग भी आज दुआ करें। वो ये है कि गॉसिप करना या फिर गीबत करना, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। मतलब जैसे कोई बंदा मौजूद नहीं है और उसकी बात हो रही है और आप उसकी बुराई कर देते हैं या उसके बारे में कुछ कहते हैं। मैं साथ ही तौबा भी कर लेती हूँ, अल्लाह से माफ़ी भी मांगती हूँ। लेकिन ये एक बुराई जो है वो मेरे अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है
اور اتنے عرصے سے ہے کیونکہ ہم اس فیلڈ میں بھی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ایک عورت ہونے کے ناطے جی آپس میں لڑکیوں نے باتیں کرنی ہیں تو بس برائی ہونی ہے، کسی نہ کسی کی برائی، کسی کو پکڑ لیں گے اور اس کی برائی شروع ہو جائیں گے. تو یہ میری برائی ہے میرے اندر، جس کو میں مسلسل دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ چینج ہو جائے. یہ گوسپ کی جو عادت ہے نا، کہ مطلب پیچھے سے بات کرنی، کہ جس بھی کانٹیسٹ پہ ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی بات کرو. میں کوئی اللہ معاف کرے ایسی کوئی بات کبھی نہیں کرتی کہ میں کسی کے کیریکٹر پہ کوئی بات کروں یا میں کسی کی پرسنل لائف پہ کوئی بات کروں. جنرلی بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ہوتے ہوتے مجھے احساس ہو جاتا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے برائی کی ہے. تو جی یہ تو تھی میری برائی. تو آپ کے اندر کیا برائی ہے آج اپنے اس کامنٹ میں کریں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی برائی کو ریئلائز کر کے جب اللہ کے سامنے پیش کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں اور ہم پہ کرم کرے اور یہ برائی ہم سے دور ہو جائے. چلے جی دوسری حدیث کی طرف آتے ہیں. زارا ثنا، تھینک یو سو مچ ونس اگین. صبا اشرف نے بڑی پیاری ایک حدیث شیئر کی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس مومن بندے کا جس کا میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس مومن بندے کا جس کا میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. ہمارے بہت سارے رشتے چلے جاتے ہیں اچانک اور ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایٹ ٹائمز وی آسک وائی دس ہیپن ٹو می، میرے ساتھ کیوں ہے یا اللہ میرے ساتھ کیوں ہے. لائک میرے ساتھ آئی تھنک وہ ایک لمحہ ہوتا ہے جس میں آپ نے صبر دکھانا ہے. یہ جب آپ پہ کوئی کلیمٹی پڑ جاتی ہے، کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے، اس وقت جو ہے نا وہ ریئیکشن، آئی فیل کہ وہ ریئیکشن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہی میرا بندہ کیا کرتا ہے. کیا یہ شکر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، برائی کی طرف چلا جاتا ہے یا اچھائی کی طرف چلا جاتا ہے. جیسے میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ when my father died، اپنے منہ سے کوئی میاں مٹھو بننے کا شوق نہیں ہے، نہ ہی میں کوئی بڑائی کری ہوں، لیکن عادت مجھے 5 وقت نماز کی، یا مطلب اگر 5 وقت نہیں پڑھی تو 3 وقت نماز کی شروع سے ہی ہے. کیونکہ گھر میں پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، شوٹنگز پہ بھی نماز جاری رہتی تھی. یہ سلسلہ اپنا اللہ کا کنیکشن میرے ساتھ وہ رہتا تھا. سو وین آئی واز ڈوئنگ ایوری تھنگ رائٹ آئی تھاٹ دیٹ کہ جب میری زندگی میں سب کچھ میں صحیح کر رہی تھی، اس ٹائم پہ اچانک ابو کو کارڈیک اریسٹ ہوا اینڈ ہی ڈائڈ ان فرنٹ آف می ان مائی آرمز. سو دیٹ واز ویری شاکنگ فار می. اور وہ مومنٹ ایسی تھی کہ اس وقت آئی واز لائک، اس وقت اوبیسلی میں نے اللہ سے سوال بھی ہے کیوں ہوا ایسا وائی می، میرے ساتھ کیوں ہوا. میں تو سب کو ٹھیک کر رہی تھی. اور ابو اتنا ان ایکسپیکٹڈلی چلے گئے کہ نہ تو ان کو کوئی بیماری تھی، نہ ان کو کوئی، مطلب ہی واز ویری ہیلدی. بلکہ میری امی جو ہیں وہ تھوڑی بیمار رہا کرتی تھی، تو ہم تو کہتے تھے کہ مما، مطلب یوز ٹو میک فن کہ مما چلی جائیں گی تو ابو دوسری شادی کر لیں گے، یا ابو ان کو چھیڑتے تھے. اور اچانک ابو چلے گئے. وہ خلا ابھی تک پورا نہیں ہو سکا، لیکن پھر اس پہ میں نے صبر کیا اور اس پہ صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے اس صبر کے بدلے میں میری بیٹی فاطمہ عطا کی. اور جب فاطمہ زندگی میں آئی ابو کی ڈیتھ کے تقریباً 1 سال کے بعد ہی، 1.5 سال کے بعد، تب میں تھوڑا سیٹل ہوئی ہے نا. آئی فیلٹ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو کو جب لے لیا ہے تو مجھے عطا فرمائی ہے اس کو، تاکہ یہ میری خوشیوں کا باعث بن سکے. بٹ میں نے صبر کیا اس پہ، ابھی بھی صبر کرتی ہوں. لیکن اوبیسلی یاد تو کرتے ہیں آپ، مس تو کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کو. بڑے انمول تحفے ہوتے ہیں ہمارے پاس، تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، اور جب یہ چلے جاتے ہیں تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے لائف. کیونکہ آپ کو ایٹ ٹائمز آپ کو بڑا دل کرتا ہے کہ کوئی سر پہ ہاتھ رکھ دے، کوئی بات سن لے. نخرے ختم ہو گئے، کھانوں کے ذائقے چلے گئے، رنگ زندگی سے مجھے لگا چلے گئے. ابھی بھی میں ان کو یاد کرتی ہوں تو بس آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. اور بس میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی صدقہ جاریہ ان کے لیے کر سکیں، ان کے سال ثواب کے لیے میں یہ کرتی ہوں. آپ بھی کیا کریں. جیسے ہی آپ کو اپنے کوئی پیرنٹ، اللہ تعالیٰ ویسے سب کے پیرنٹس سلامت رکھے، لیکن آپ کو جیسے ہی یاد آئے تو آپ 3 بار کل اور الحمد شریف ایک دفعہ پڑھ کے بخش دیا کریں اپنے پیرنٹس کو. کوئی پانی کا کولر کہیں لگوا لیں ان کے نام سے، کہیں مسجد کے باہر یا اپنے گھر کے باہر.
یا کہیں بھی، تاکہ وہ ایک صدقہ جاریہ ایک مسلسل چلتا رہے. قرآن پاک رکھوا دیں مسجدوں میں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، اور جتنا آپ ان کے لیے پڑھیں گے وہی تحفہ آپ دے سکتے ہیں. میرے ایک دوست ہے بہت پیارا، تو وہ اس دن کچھ دن پہلے اس کی امی کی برتھ ڈے تھی. پھر میں نے اس کو یاد کرایا، میں نے کہا تم بس امی کی جب یاد آیا کرے الحمدللہ اور کل 3 دفعہ کل پڑھ لیا کرو، سورہ یاسین پڑھ کے بخش دیا کرو. ہم یہی تحفہ دے سکتے ہیں ہم ان کو، کیونکہ وہ چلے گئے ہیں دنیا سے، یا ان کے نام کا ہم صدقہ کر سکتے ہیں. سو پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ایموشنل سے ہو گئے میں ابو کو یاد کر کے. بٹ بات صبر کی ہو رہی تھی، سو میں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس صبر کے بدلے میں مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں. سو جب آپ کا کوئی اپنا عزیز اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جی اس کے پاس اس کے بعد میرے ہاں جنت ہے، تو پھر تو صبر ہی کرنا بنتا ہے. مطلب وہ چلانا، وہ رونا، اور ہر وقت وہ کریپ کرنا کہ اللہ یہ کیوں ہو گیا ہے، ہائے اللہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا ہے، یہ کیوں چلا گیا. اللہ کی مرضی ہیں، اللہ کی امانتیں، اور اللہ کے پاس واپس چلی جاتی ہیں. سو جی 2 آج میں نے شیئر کر لی، میں نے آپ سب کی پڑھ لی ہوئی ہیں، وقتاً فوقتاً میں لکھتی جاؤں گی اور میں اس کو شیئر کرتی جاؤں گی. جتنے آپ نے وہ لکھی ہیں نا وہ سب کی ہوں گی، جن کی میں نے نہیں پڑھی وہ ناراض نہ ہوں، خفا نہ ہوں مجھ سے، لیکن میں یہ شیئر کرتی جاؤں گی. پلیز زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں میرے چینل کو، ویڈیوز شیئر کریں تاکہ آپ بھی سیکھ سکیں اور میں بھی سیکھ سکوں. اور کہیں پہ میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کچھ بھی ہو گیا تو مجھے معاف کر دیجیے گا، اگنور کر دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. زندگی رہی تو پھر بات ہوگی، ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.